أن عوازم الأمور أفضلها إلى آخره. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو امور کے پختہ ہو وہ سب سے افضل ہے، بے شک جو کام نئے نئے ایجاد کیے جائیں وہ سب سے بدتر ہے۔ ہر نئی چیز کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر نئی چیز ایجاد کرنے والا مبتدع اور بدعتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر نئی چیز دین میں ایجاد کی گئی ہے وہ بدعت ہے اور نئی چیز ایجاد کرنے والا مبتدع اور بدعتی ہے، اور جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے اپنے دین کو ضائع کیا، اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اس کی نحوست سے اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ خسارے میں ہے وہ شخص جس نے اپنے دین کو برباد کیا ہو، اور خسارے میں ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس سے خسارہ پایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے خطبے کے یہ چند فقرے ہیں۔ آپ خطبے میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ سب سے افضل اعمال وہ ہیں جو کہ پابندگی اور پختگی کے ساتھ کیے جائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے تربیت اس بات پہ فرمائی کہ کوئی بھی نفلی عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، کوئی بھی نفلی عبادت اپنے لیے جب طے کرے اور وہ اس کا ابتدا کرے تو تھوڑی کرے، لیکن ایسا کریں کہ مستقل کر سکو۔ ایک ہی مرتبہ اتنا کچھ کر لیا اور پھر اسے نہ کیا، اس سے اچھا ہے تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو۔ ایک ایک قطرہ بھی گرتا ہے چٹان پر نشان پڑ جاتا ہے، اور اگر ٹینکر کے ٹینکر بھی گرا دیں اس پر تو اس پہ نشان نہیں پڑیں گے، لیکن ایک ہو قطرہ ہو لیکن مسلسل ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعمال وہ ہیں جو پابندی اور پختگی کے ساتھ کیے جائے۔ پابندی کرنا نا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بڑا مجاہدہ، طبیعت چاہ رہی ہے نہیں چاہ رہی، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ میں نے اتنی تلاوت ہر حال میں ہر روز کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ جو پابندی ہے یہ مجاہدہ ہے، اس پر پہ اللہ کی طرف سے اپنے قرب کے راستے کھلتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور آدمی میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے اپنے نفس کو قابو پانے کی، اپنے نفس کے خلاف چلنے کی، اپنے نفس پر جیسے کہیں کہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی خوبی ہے آدمی کے اندر، بڑی صلاحیت ہے۔ ایک ہے نا آدمی نفس کو اپنے تابع کر لے، اور ایک ہے آدمی اپنے نفس کے تابع ہو جائے۔ تو یہ نفس تو ایسا ہے امارہ کہ بس اوقات ایسی برائیوں کی طرف اور ایسی کمزوریوں کی طرف اور ایسی نالائکیوں کی طرف لے جاتا ہے کہ اس میں اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے، اس کی تو کوئی بس ہوتی نہیں نا۔ اور ایک یہ کہ یہ آدمی اس نفس پہ قابو پا لے اور اسے کنٹرول کر لے، تو یہ بڑی خوبی ہے آدمی کے اندر، بہت بڑا پہلوان ہے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس شخص کو بھی غصہ آ جائے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے، یہ پہلوان ہے۔ فرمایا وہ نہیں جو دوسرے کو بے چھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو پا لے، یہ پہلوان آدمی ہے۔ تو یہ آدمی کا بہت بڑا کمال، بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی عمل میں پختگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، اور جو عمل اس نے شروع کیا مسلسل ہو۔ سبحان اللہ، طے کیا اس نے میں جماعت نہیں چھوڑوں گا، کچھ ہو جائے اس کی نماز جماعت سے ہوگی۔ اب یہ اس پہ پختگی ہے، اور اس میں ہمیشہ ہے سفر ہے حضر ہے، نماز جماعت کے ساتھ، سفر ہے حضر ہے، بس نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علم اور عمل کے بدولت دنیا اس بر صغیر میں شیخ الہند کہا کرتی تھی، پورے ہند کا شیخ۔ 23 سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا
دینی ادارے میں سالانہ پروگرام تھا. آپ نے حوض ہوتا ہے اس میں پانی تھا، مغرب کا وضو کیا. صف تک جاتے ہوئے لوگ مسافہ کرنے لگے. جب صف میں پہنچے تو امام قرات شروع کر چکے تھے اور پھر رکوع میں جا چکے تھے. نماز پوری ہوئی، آپ نے سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے کہ ایک طرف بیٹھے بڑے غم زدہ غمگین کچھ لوگ خدمت میں آئے کہ حضرت سالانہ پروگرام ہے، آج خوشی کا دن ہے اور آپ آج غم میں ہیں، خیریت ہے؟ فرمانے لگے ہاں، آج 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ رہ گئی. 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نفس پہ بڑا قابو کرتے کہ جو عمل کیا پختگی کے ساتھ کیا، مسلسل کیا، استقامت کے ساتھ کیا. ہم سب صبح اٹھے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں صبح کا آنکھ کا کھل جانا، نیند سے بیدار ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے. سوتی رہتے، موقع ہی نہ ملتا، یہ مہلت ہی نہ ملتی، سوتی رہتے. اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے نا. ہاں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. کوئی تو سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے، کسی کو پھر اللہ اٹھا دیتا ہے. اور جب یہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اٹھتی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تعالیٰ شکر ہے، پھر آپ نے مجھے زندگی دے دی، پھر زندگی دی. اب دیکھیے نا، جانتے ہیں لیکن کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی. لیکن ایک آدمی ہے زندگی کا معمول ہے کہ اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کر. سب سے پہلے اٹھتی یہ دعا پڑھتا، سب سے پہلے اٹھتی یہ دعا پڑھتا. اچھا، ہم جانتے ہیں کھاتے وقت کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی پڑھ لی کبھی پڑھ لی. کھانا کھانے کے بعد، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ مستقل ہو جائے، پختہ ہو جائے تو بتائیے کیا شان ہو جائے گی آدمی کی زندگی کی. ہر وقت اس کا اللہ سے ایک رابطہ رہے گا، ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہے گا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں بہت کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. ہاں، صرف دھیان کرنا پڑتا ہے، صرف اہتمام کرنا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، سب سے پختہ اعمال وہ ہے جو پابندی اور پختگی کے ساتھ کیے، اس میں اعمال میں تسلسل ہو، مستقل مزاجی ہو، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں، مسلسل ہو اور مسلسل اور اس میں پختگی ہو. جو بھی آپ تلاوت طے کر لی، روزانہ اتنی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اس میں مستقل مزاجی. تو جو اعمال طے کرے وہ مستقل مزاجی سے کرے. اگلی بات فرمائی، بدترین وہ کام ہے جو نئے ایجاد کی جائے، نئے ایجاد کیے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین میں، اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے کہ یہ بڑی تہمت ہے دین کے معاملے میں، یہ دین والوں پر اور دین پر بڑی تہمت ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. گوئے کہ یہ اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، دین کی یہ چیز رہ گئی تھی اور آج میں اسے پورا کر رہا ہوں. یہ بدعت کرنا، مبتدی اور بدعتی آدمی یہ تہمت لگا رہا ہے اور یہ الزام لگا رہا ہے اور یہ نادانی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہا کہ آج تک تو لوگ اس کو سمجھے نہیں اور دین کے اس عمل کو کیا نہیں، ہم آج کر رہے ہیں. ہاں، آج ہم کر رہے ہیں. گویا کہ دین ناقص تھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبحان اللہ، دین کا جتنا اہتمام ان حضرات کو تھا، روئے زمین پہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے. دین میں کوئی نئی چیز شروع کرنا یہ الزام ہے کہ دین ناقص تھا. ہمارا ایمان ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین کی امانت تھی یہ اس امت تک پوری کی پوری پہنچا دی. اس لیے قرآن اور حدیث یہ سارے دین کی بنیاد ہے، سارے دین کی بنیاد ہے، سارے دین کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. اس سے ہٹ کر، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. کوئی بھی نئی چیز سامنے آئے تو دیکھا جائے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا ہے. اگر اس کا اہتمام ہو جائے گا، یقین جانے یہ امت تفرقوں سے بچ جائے گی، یہ امت فرقہ واریت سے بچ جائے گی، یہ امت تقسیم سے بچ جائے گی، یہ امت گروہ بندیوں سے بچ جائے گی، یہ امت نفرتوں سے بچ جائے گی، یہ امت ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے گی. اس لیے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر امت ہمیشہ اکٹھی رہی، امت کا آپس میں اتفاق رہا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بہترین اعمال وہ ہیں جو پختگی کے ساتھ ہوں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہوں، اور دین میں اضافہ بدترین چیز ہے، اور دین میں یہ اضافہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ کرنے والا مبتدی کہلاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ سنتوں بھری زندگی نصیب فرما دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی کامل عظمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ.